الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے گھر میں آنے کی، جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسان ہیں، جن انعامات و احسانات کا ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرو۔ جب انسان شکر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، جب وہ یہ لفظ بولتا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تو یقین مانے کہ انسان ساری نعمتوں کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم دیا۔ پھر اکیلا نہیں ہے انسان، والدین کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بیوی بچوں کی نعمت ہے، رشتہ داروں کی نعمت ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، پھر کھانے پینے کی کتنی نعمتیں ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، آسانی سے وہ نعمت میسر آ جاتی ہے۔ پانی کا دل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، جتنا مرضی پیتا جائے، اللہ کی نعمت خزانوں سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہماری فصلوں کو بھی لگ رہا ہے، سبزیوں کو بھی لگ رہا ہے، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، کھانوں میں بھی ڈل رہا ہے، پی بھی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتوں سے انسان ڈھکا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں سے۔
یعنی ایک تو ہے نا، ایک انسان کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، جاگ رہا ہے، ایک ہے کہ انسان سو رہا ہے تب بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ سونا بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، نیند آ جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بندہ تھکا ہوا ہے، اسے جو ہے آرام کی ضرورت ہے، وہ سوتا ہے، وہ ایسے جیسے بالکل فریش ہو گیا، اس کی تھکاوٹ غائب ہو چکی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جا کے جن کو نیند آتی ہی نہیں ہے، کروٹیں بدل بدل کر راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو انسان کو جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے نعمت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر نعمت ہی بڑی ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف کریں گے نا، اللہ نے دی ہے تو ہر نعمت ہی بڑی ہے۔ یقین مانے جب نعمت چھنتی ہوئی نظر آئے نا، انسان سے نکلتی ہوئی نظر آئے، تو تب وہ انسان کہتا یار وہ بڑی نعمت ہے۔ کان سننا بند کر دے، ایک کان، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، ڈاکٹروں سے دوائیاں لے رہا ہے جناب، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر کہے گا یار میرا کان ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی جسم کا حصہ جب وہ تھوڑا سا اس کے اندر معاملہ بنے گا تو پھر وہ اسے فکر پڑتی ہے یار یہ میرا ٹھیک ہو جائے حصہ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر اسے معلوم پڑتا ہے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے، کان کی قدر کیا ہے، زبان کی قدر کیا ہے، یا دماغ کی قدر کیا ہے۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ نے ایسی ایسی انسان کو عطا فرمائی جن کا مول پوری دنیا میں نہیں ہے۔ آنکھ کی قیمت انسان کہاں سے لائے، ایسی آنکھ کہاں سے لائے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ جہاں والدین کی نعمت ہے، بھائیوں کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہاں پر اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اولاد بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ تمہاری آزمائش ہے۔ یعنی مال بھی انسان اہم سمجھتا ہے اور اولاد بھی انسان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو مال کی وجہ، مال کے لیے بھی انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، ناجائز بھی کر جاتا ہے، جائز بھی کرتا ہے، اور اسی طرح اکثر انسان اولاد کے لیے بھی جائز ناجائز سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اولاد کی خاطر بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی نمازیں اس لیے رہ جاتی ہیں کہ وہ گھر میں اولاد کے کھلانے میں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا تھا۔ تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے تو ڈگمگاتے ہوئے آ رہے تھے، چھوٹے تھے نا، تو ایسے جیسے ابھی گرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا۔ پہلے جا کر حضرت حسین اپنے نواسے کو اٹھایا، منبر پر لا کے اپنے ساتھ بٹھایا، پھر فرمانے لگے ہاں اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، زمین و آسمان میں بادشاہی اللہ کی ہے، دن اور رات کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ یہ ہوا، گرمی، سردی، آندھی، طوفان، بارش سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے پیدا کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، اب اس کی چاہت ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے دونوں عطا کر دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب منظور ہوگا تو اللہ جو چاہے گا کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اولاد کی آزمائش نبیوں پر بھی آئی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے رہے، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے کوئی وارث عطا فرما دے، ایسا وارث ہو جو میرے بعد میرے کام کو سنبھالنے والا ہو۔ تو اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، سفیدی چھا گئی ساری، بڑھاپا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی زکریا تجھے ہم عن قریب بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ اب حیران پریشان یا اللہ بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی اور جھریاں آ گئی ہیں، یا اللہ کیسے ہوگا؟ اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کو جو بیٹا عطا کروں گا اس کا نام بھی میں نے تجھے بتا دیا یحییٰ اس کا نام ہوگا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یہ نبیوں پر بھی آزمائشیں آئیں اولاد کی طرف، اولاد کے معاملے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اولاد میں جہاں اللہ رب العزت ہمیں اس معاشرے میں بیٹے عطا کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے چاہت اور اختیار کے ساتھ بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تو خوب خوشیاں منائی جاتی اور خوب اس کا جو ہے جشن کیا جاتا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جاتی باپ کا رنگ ایک آتا ایک جاتا، باپ جو ہے مایوس ہو جاتا، اس کے چہرے پر جو ہے مایوسی کے آثار، پریشانی کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے۔ بعض وہ ایسے تھے کہ جو بیٹی کو ایک لمحہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ظلم ہوا اس دھرتی کائنات پر۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی، اللہ کے سوا کون ہے جو سورج کو اپنے اختیار سے نکال سکے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو چاند کی ڈیوٹیاں لگا سکے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کو لا سکے، دن کو دھکا دے کر رات کو لے آئے اور رات کو دھکا دے کر دن کو لے آئے؟ اللہ اکبر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی دنوں کو لمبا کر دیتا ہے کبھی راتوں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا۔ مجھے آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اختیار کا مالک میرا اللہ ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کل شیء قدیر اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں موجود ہے نا، پھر ہم اس اللہ کی بندگی میں کیوں کمی لاتے گئے؟ کیوں اس کی بندگی کی طرف دلچسپی نہیں دکھاتے گئے؟ کیوں اللہ کے سامنے جھکنے سے شرماتے گئے؟ 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، او کام کرنے والے، او اپنے کاموں میں مگن ہونے والے، او اپنے کاموں میں مصروف ہونے والے، اب اللہ کے در سے بلاوا آ گیا، اللہ کے گھر سے تجھے آواز لگ گئی ہے، آ جا نماز کی طرف۔ جس اللہ نے تجھے جوانی عطا کی ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، تجھے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہے، اب اسی اللہ کی طرف سے منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، حی علی الفلاح، چاہتے ہو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں، آ جاؤ نماز پڑھو گے اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، نماز پڑھو گے جنت کی کنجی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، نماز پڑھو گے اللہ تمہیں شفائیں عطا فرما دے گا، نماز پڑھو گے اللہ رب العزت تیری 5 مشکلیں آسان کر دے گا، آ جا تیری دنیا کی کامیابیاں بھی چھپی ہوئی ہے، آخرت میں بھی تو تمہیں کامیاب ہونا ہے نا، آخرت میں بھی تو پلسرات کا سامنا ہوگا، پلسرات سے کیسے گزرے گا؟ جب تک تو سجدہ رب کے سامنے نہیں کرے گا، جب تک تو نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، پلسرات سے کیسے گزرے گا؟ 1500 سال کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اس نے آسمان بھی پیدا کر دیے، آسمان بغیر ستونوں کے بغیر سارے کے کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آج تک آسمان کو دیکھتے رہو اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، مڑ کے اللہ کے آسمان کو دیکھ، ایک مرتبہ دیکھ، 2 مرتبہ دیکھ، بار بار دیکھ، یہ اس کا بنایا ہوا آسمان ہے، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں میرے آپ کے اللہ نے پوری کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اولاد دینے والی بھی تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے،
جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے دونوں ہی دے دے، اللہ اکبر، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ایسے بھی تو لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے دونوں ہی عطا فرمائے، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے کچھ بھی عطا نہ فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ چاروں آپشن اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیے۔ اے بندہ خدا ذرا سن تو صحیح، سوچ تو صحیح نا۔ اللہ اکبر، اس کا فرما بردار بن جا، اس کے سامنے سر جھکانے والا بن جا، اس کی بات ماننے والا بن جا، اس کے حکموں کی تابعداری کرنے والا بن جا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بن جا۔ جب تو یہ کرے گا وہ رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جہان راضی ہونا ہو، جگ راضی ہونا ہو، رب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا زمانہ تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں بڑے مشہور، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ وہ شخص کیا تھا؟ اللہ نے اس کو پہلی بیٹی عطا فرمائی، دوسری بیٹی عطا فرمائی، 3 4 5 6 بیٹیاں عطا فرما دی۔ بیٹا کوئی نہیں، والی وارث کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں مرتبہ جب اللہ نے امید لگائی ہے نا، اب اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے بڑا برداشت کر لیا، اگر اب بیٹی ہوئی نا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے عزیزوں، جہاں بندے کے اختیار میں نہیں وہاں بیوی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے تو یہ بات کہہ دی ہے اگر آئندہ 7ویں مرتبہ کی بیٹی ہوئی تو تجھے میں طلاق دے دوں گا۔ اس نے تو یہ بات کہہ دی ہے۔ وہ اللہ کی بندی اللہ کے سامنے رونا شروع ہو گئی ہے، اے اللہ جہاں اس کا اختیار نہیں تو میرا بھی اختیار کوئی نہیں ہے، اے اللہ دینے والا تو تو ہی ہے، سب کو دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اے اللہ میں تو اس میں قصوروار کوئی نہیں ہوں، اے اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، مجھے طلاق کی دھمکی مل چکی ہے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میں گھر سے بے گھر ہو جاؤں گی۔ اس اللہ کی بندی نے اللہ کے سامنے آہوزاریاں شروع کر دی ہیں، سسکیوں کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں رونا شروع کر دیا۔ ایک رات ایسی آئی ہے، اس کا خاوند جو ہے نا رات کو سویا ہوا خواب کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ میدان محشر برپا ہو گیا، میدان محشر لگ چکا ہے، قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، ہر ایک کہتا ہے نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اسی عالم میں یہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب کے اندر کہتا ہے میں نے دیکھا خواب، اور خواب کے اندر فرشتوں نے مجھے جکڑ لیا، فرشتوں نے مجھے جکڑ کے نا بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، مجھے جکڑ کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازے، پہلے دروازے پر گیا، اللہ اکبر، فرشتے اس کو جہنم میں گرانے لگے، دروازے پر پہنچے تو سب سے بڑی بیٹی جہنم کے دروازے پر رکاوٹ بن کر کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے کہا میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، یہ خواب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا چلو دوسرے دروازے سے لے کر چلتے گئے، دوسرے دروازے پر پہنچے، اس بندے کو لے کر تاکہ جہنم میں گرا دے، تو دوسرے دروازے پر دوسرے نمبر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، میں اپنے والد کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ تیسرے دروازے پر آئے، تیسرے دروازے پر بھی بیٹی کھڑی ہے، چوتھے پر چوتھی طرف بیٹی کھڑی ہے، 5واں چھٹا دروازہ آیا، 6 کو اس کی بیٹیاں پہلے دینا، 6 بیٹیوں نے 6 دروازوں پر پہرا دیا ہوا خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھی تو اس کو سمجھانا تھا نا کہ بیٹیاں عیب نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب چھٹے دروازے کے بعد 7ویں دروازے پر پہنچا، بیٹی کوئی نہیں ہے، راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو دھکا دیا، جہنم میں گرنے لگے تھا، کسی خوف کی وجہ سے جسم کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، پسینوں پسینے ہو گیا، اٹھ کر اپنی بیگم کو اٹھا کر کہتا اللہ کی بندی اب بھی اللہ سے دعا کر، اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرما دے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائی، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائی وہ بندہ ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں آ گیا۔ کیا آزمائش ہے؟ ان کی عفت کی حفاظت بھی اس کے ذمے، اس کا والی وارث بھی یہی ہے، سرپرست بھی یہی ہے، بیٹوں کی اتنی نگرانی کی۔ انسان فطرتی طور پر کہتا ہے یار یہ تو ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بیٹیاں جیسے جیسے جوانی کی طرف آتی ہیں نا، والدین کو فکر بڑھ جاتی ہے، والدین زیادہ فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آپ کے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس شخص کو بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، حسن سلوک سے پیش آیا، اللہ اکبر، فرمایا یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم میں نہیں ڈالے دے گی، اپنے بابا کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا اللہ رب العزت نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹیاں، اور ایک حدیث میں 2 بیٹیوں کا بھی آیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجلس ایسی لگی ہوئی تھی، اگر ایک شخص اور کھڑا ہو کر کہتا یا رسول اللہ اگر اللہ نے کسی کو ایک بیٹی دی ہو اور وہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے اور اس کو پڑھا کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو اخلاق سکھائے، حیا و پاک دامنی کا سبق دے، اخلاق والی بنا دے، قرآن کی تعلیم دے، بڑی ہو گئی اس کا نکاح کر دیا، فرمایا کہ اگر ایک کے بارے میں بھی کوئی پوچھتا، اس رحمت دریا جوش میں تھا، اللہ کے نبی فرما دیتے، بہرحال فرمایا جس کو اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں عطا فرمائی اس نے ان کی پرورش کی ہے، ان کا خیال رکھا، ان پر خرچہ کیا، اور خرچہ کیا پھر جب یہ بڑی ہو گئی ہے ان کو حیا سکھائی ہے، ان کو پاک دامنی سکھائی ہے، ان کو اخلاق سکھائے گئے، ان کو جو ہے نا نفع نقصان کا بتایا ہے، فرمایا کہ یہ بیٹیاں جوان ہوئی، پھر ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، فرمایا یہ بیٹیاں جس نے ان کی پرورش کی ہے ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ بیٹیاں ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، جنت کا راستہ یہ بیٹیاں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت بیٹی عطا کر دے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جس نے جو عطا کر دیا وہ رحمتیں بھیجتا ہے، جب بیٹی آتی ہے رحمت بھی آتی ہے، جب بیٹی آتی ہے باپ کے رزق میں برکت بھی آتی ہے، جب بیٹی آتی ہے رزق کے اللہ دروازے کھول دیا کرتے گئے، جب بیٹی آتی ہے تو سکون بھی آتا ہے، جب بیٹی آتی ہے گھر میں رونق بھی آتی ہے، جب بیٹی آتی ہے تو والدین کی خدمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، جب بیٹی آتی ہے تو والدین سے پیار و محبت کرنے والی ہوتی ہے، جب بیٹی آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں، منہ نہ چڑھانا چاہیے، بیٹیوں کے دنیا میں آنے پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کو اتنا قابل بنا دیا کہ یہ بیٹیاں پال سکتا ہے، اللہ اسی کو بیٹیاں عطا فرما دیتے گئے۔ ایک شخص آیا، زمانہ جاہلیت تھی، اسلام ابھی نیا نیا آیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر نا اپنی رداد داستان سنانے لگا۔ اللہ اکبر، کیا داستان تھی، کیا دردناک انداز میں اس نے جب سنایا نا، اس نے پہلی بات یہ کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، زنا نہیں ہوا، گناہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کیا ہے بتانا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ کیا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے ڈاکہ مارا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کسی کا حق مارا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس سے پوچھتے گئے، پھر آخر میں خود ہی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی اسلام کی کرنیں آئی نہیں تھی، اللہ اکبر، زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، میں اپنی بیوی سے یہ بات کہہ کے گیا، اللہ نے میری بیوی کو امید سے کر دیا ہوا تھا، میں غیر ملک باہر کے ملک کاروبار کے لحاظ سے کاروباری غرض سے چلا گیا، میں جب چلا گیا جاتے جاتے میں نے نصیحت کی ہے، اگر تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹا ہوا اس کی خوشی بھی منانا، جشن بھی منانا، اللہ اکبر، اس پر خرچہ کرنا، اسے بڑے ناز کے ساتھ پالنا، اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر کہا اگر بیٹی ہوئی نا تو اس کو اسی وقت مار دینا، اس کو اسی وقت ختم کر دینا، اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں چلا گیا باہر کے ملک کاروباری لحاظ سے، کاروباری معاملات میں میں باہر چلا گیا، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد میں واپس آیا، جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ایک بچی ہے 4-5 سال کی ہے، دوڑتی پھر رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، بیوی نے مجھے بتایا نہیں، میں نے اسے پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ کہنے لگی پڑوسیوں کی بیٹی ہے، اس ڈر سے نہیں بتایا کہیں ابھی اس کو مار نہ دے، نقصان نہ پہنچا دے، اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن گزرانا رات ہوئی ہے تو رات کی تنہائیوں میں جب میری بیوی میرے پاس آئی ہے نا، اس نے پھر مجھ سے کہا
میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، میں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کون سا سچ ہے؟ کہنے لگی سچ یہ ہے، یہ جو بیٹی اپنے شہر کے اندر چلتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری اور میری بیٹی ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی میں تو آخر ماں تھی نا، میں اپنے ہاتھوں سے کیسے اس کا گلا دبا دیتی، میں اس کو کیسے مار دیتی، میرا ذہن مطمئن نہ ہوا، میں نے اس کو کچھ نہ کہا، میں نے اس کو پالا، اس کو دودھ پلایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس کی بڑی تربیت کی ہے، آج یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اے میرے سر کے تاج، میں نے آپ کو اب سچ بتا دیا ہے، لہذا بڑی معصوم اور اچھی لگتی ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، یہ ہمارے گھر کی چراغ ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ بندہ کہتا میں مطمئن ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گیا، میں نے بھی اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہا۔ اگلا دن ہوا، وقت گزرتا گیا، بیٹی میرے ساتھ پیار کرنے لگی، کبھی گلاس میں لا کے پانی پکڑاتی ہے، اللہ اکبر، کبھی مجھے ابو جی کہہ کر پکارتی ہے، اللہ اکبر، کبھی میرے ساتھ اللہ اکبر پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، میرے سینے پر چڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن باہر گیا، راستے میں واپسی پر مجھے بدبخت ابو جہل مل گیا، تو اس نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں بیٹی ہے، تیرے گھر میں بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میرے گھر میں بیٹی ہے۔ اس نے بدبخت نے شرم دلائی، کل کو تیری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، اللہ اکبر، اس طرح کے جملے اس نے کس دیے، کل کو تیری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، تو بھی ایک بیٹی کا باپ کہلائے گا، اس لیے یہ تیرے لیے سجدہ نہیں ہے، تیرے لائق نہیں ہے کہ تو کسی بیٹی کا باپ بنے۔ کہتا ہے کہ اس نے مجھے شرم دلائی، میرے ساتھ ایسے سامنے ایسے جملے کس دیے کہ میں جوش میں آ گیا، گھر آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بیٹی کو تیار کر دے، اس کو میں رشتہ داروں کے یہاں گھمانے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیوی نے بیٹی کو تیار کر دیا، اس نے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کو بالوں میں کنگھی کی ہے۔ جب بیٹی خوبصورت لگنے لگی ہے نا، تو باپ کہتا ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آ بیٹی میں تجھے تیرے ماموں کے گھر لے کر جاؤں، فلاں کے گھر لے کر جاؤں۔ بچی تھی، باپ پر اعتماد کرتی تھی، باپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کائنات میں جس پر اعتبار کرے۔ کہنے لگا، میں نے کہا بیٹی چل میرا ہاتھ پکڑ، میری انگلی پکڑ، معصوم ہاتھ کے ساتھ میری انگلی پکڑ لی ہے اور میں چلتا بناؤں، چلتے 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 اللہ اکبر، ایک ایسے گمنام راستے کی طرف میں نے رخ لے لیا کہ میری معصوم بچی کبھی مجھے کہتی ہے ابو جی میں تھک گئی ہوں مجھے اٹھا لیجئے، میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا، راستے میں پیار کرتی جا رہی ہے، لیکن جب اس نے ویرانہ دیکھا، دائیں طرف بائیں طرف جنگلات دیکھے نا، تو اس نے کہا ابو جی اس طرف تو ماموں کا گھر نہیں ہے، اس طرف تو کسی رشتہ دار کا گھر نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ میں خاموش رہا، میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ یہ وقت ہے صبح کا، اللہ اکبر، جنگل میں پہنچ گیا، اس نے جو ہے نا کئی کے ساتھ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی تو سمجھ رہی تھی میرا والد کوئی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ جب اس نے گڑھا کھودا، کھودتے کھودتے سورج کی کرنیں بلند ہو گئیں، سورج کی کرنیں جب بلند ہوئی ہیں، معصوم بچی اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے سر پہ سایہ کرنے لگ گئی۔ میرے بابا کو یہ گرمی ستائے نا، پسینہ ستائے نا، پسینہ آنے لگا، پلو کے ساتھ میرے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا کہ میں جو عزم کر کے آیا ہوں اسے پورا کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے گڑھا اور کھودا، اس کے قد سے بھی گہرا گڑھا جب میں نے کھود لیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس کے اندر کھڑا کر دیا۔ بیٹی سمجھ رہی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ لاڈ پیار کر رہا ہے، بیٹی سمجھ رہی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، اسے کیا پتا ہے یہی باپ اس کی زندگی کا دشمن بن چکا ہے۔ بیٹی کو جب کھڑا کیا تو ارد گرد مٹی ڈالنی شروع کر دی ہے۔ جب ارد گرد مٹی ڈالی ہے، بچی سمجھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ مٹی میں کھیل رہا ہے، تو بچی خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اپنے اوپر ڈال رہی ہے کہ ابھی میرا بابا مجھے نکال لے گا۔ اللہ اکبر، جب سینے تک مٹی آ گئی نا، بچی گھبرانے لگ گئی ہے، اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ گلے تک مٹی آئی ہے۔ اب معصوم بچی پکار کر کہنے لگی بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے جلدی سے مٹی سے باہر نکال لیجئے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے مجھے درس نہ آیا، میں نے تو ٹھان لیا ہوا تھا نا، میں بڑی تیزی کے ساتھ مٹی ڈال رہا تھا، آخری وہ حصہ جس سر کے اوپر میں نے مٹی ڈالنی تھی اس نے اپنی معصوم ہتھیلی کے ساتھ میری انگلی کو دبائے رکھا، پکڑ کے رکھا، یعنی گویا وہ تصور ہے، خیالات کے تصور میں کہہ رہی تھی بابا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میری جان کا دشمن نہ بنیے، مجھے زندہ جنگل میں چھوڑ دیجئے، میں پل جاؤں گی، اللہ کا رزق کھا کر پل جاؤں گی، مجھے یا رسول اللہ ترس نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی نا، میں
میں نے اس کی معصوم انگلی پر اپنا پاؤں رکھ کر دبا دیا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، مٹی ڈال دی، زندہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی طرف دیکھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی موتیوں کی طرح آنسو نکل رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو ہی آنسو تھے، آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، واقعی تو نے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر تو اسلام لے آیا گئے، اگر تو نے کلمہ لے لیا، کلمہ قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے اسلام انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اے بندہ خدا، اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ ایسا دردناک، ایسے کئی واقعات، ہزاروں واقعات سرزمین عرب پر واقعات رونما ہوئے کہ بیٹیوں کو آر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اسی ماحول میں میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کیا زمانہ تھا، نہ ماں کو عزت دی جاتی ہے، نہ بہنوں کو بہن سمجھا جاتا ہے، نہ بیٹیوں کو ان کی عزت دی جاتی ہے، نہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ عیب سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں اللہ نے بھیجا۔ وہی معاشرہ تھا جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو بتایا بیٹی کی عصمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انداز میں، چال ڈھال میں، گفتگو میں، چلنے میں نے حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ جس کو دیکھا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے۔ معاشرہ وہی ہے جہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اتنا پیار کیا آپ نے اپنی بیٹیوں سے، اتنا پیار فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب فاطمہ حضور علیہ السلام کے پاس آتی، حضور علیہ السلام کے گھر میں آتی، تو پاک پیغمبر دو جہانوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو عزت دیتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ بیٹی کا استقبال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے۔ اللہ اکبر، صرف استقبال کی حد تک نہیں ہے بات، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی اپنے گھر سے آ رہی ہے، کھڑے ہو کر استقبال کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اللہ اکبر، صرف استقبال کی حد تک بات نہیں ہے، اللہ اکبر، بیٹی کو آگے بڑھاتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، اس کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اللہ اکبر، پھر اس سے حال احوال لیتے، پوچھتے۔ اور یہی بات حضرت عائشہ فرماتی ہے، جب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی جیسے والد کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اسی طرح حضرت فاطمہ بھی اپنے والد کی آمد پر کھڑے ہو کر اپنے والد کا استقبال کرتی تھی، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کو بوسہ دیتی ہے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتی ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، محبت سیکھنی ہے، بیٹی کی عظمت سمجھنی ہے، بیٹی کی عزت اور قدر دیکھنی ہے، تو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو، حضور علیہ السلام کے کردار کو دیکھو۔ آپ نے بیٹیوں کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے، آپ نے بیٹیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عزت حضرت فاطمہ کو دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی بیٹی کی عظمت۔ اور کائنات کے لوگوں، اگر اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، تینوں بیٹے فوت ہو گئے، بیٹی البتہ جوان ہوئی ہے۔ 3 بیٹیوں کا انتقال حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور حضرت فاطمہ کا انتقال حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 ماہ بعد کے بعد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بیٹیوں سے نوازا، لیکن آپ کے ماتھے پر کبھی شکم تک نہیں آیا، بلکہ آپ نے بیٹیوں کو عزت دے کر بتا دیا، وہ لوگوں، اللہ بیٹیاں دے یا بیٹے دے، پریشان نہ ہوا کرو، جو دے گا وہی رزق میں اضافہ بھی کر دے گا۔ میں نے دیکھا
جاننے والوں میں میں نے دیکھا جن کے گھر اللہ نے بیٹی عطا کی ہے وہ اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک اور رزق کا دروازہ کھول دیا، فلاں جگہ پر اللہ نے رزق کا دروازہ کھول دیا، فلاں جگہ سے اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ بیٹیاں بھی اللہ کی دی ہوئی عطا کر دی ہوئی رحمتیں ہوا کرتی ہیں، یہ عیب نہ سمجھا جائے، ان کو عار نہ سمجھا جائے۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں، بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان کی پرورش کیسی کی ہے؟ اللہ اکبر، با حیا بنایا، کردار کا مالک بنایا، اخلاق کا مالک بنایا، پردہ کرنے والی بنایا۔ اب ساری قوم کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلاتے ہیں، وہ تو مرد ہیں اور یہ نبی کی دو بیٹیاں ہیں، یہ دونوں ایک سائڈ پر باری کا انتظار کرتی ہیں۔ جب سارے مرد چلے جائیں گے پھر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اللہ اکبر، بیٹیاں تھی نا، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ باپ شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، خود کمزور ہو چکے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ اکبر اللہ، بیٹیاں مجبوراً آیا کرتی تھی، لیکن آخر نبی کی بیٹیاں تھی، حیا تھی آنکھوں میں۔ اللہ اکبر، پاک دامنی کی مالک تھی نا۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جب پانی پلا کے چلے جاتے، شام ہو جاتی، پھر بیٹیاں پانی پلایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کے کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہوا، کنویں کے پاس لوگ ہی لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جی میں آیا کہ یہاں سے میں پانی پی لیتا ہوں، پھر اگلی منزل کی طرف جاؤں گا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا پتا تھا اللہ رب العزت یہی سے ایک سبب بنائے گا، یہی سے ایک رزق کا دروازہ کھولے گا، یہی سے تیرے لیے ٹھکانہ بنائے گا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے، دیکھا دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی جو ہے بڑی شرم و حیا کی مالک ہے، بڑی کردار کی مالک ہے، نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نوجوان ہے تو ان کے پاس گئے، ان سے کہا یہ سارے پانی پلا رہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہم پانی ان سب کے بعد میں پلائیں گے، یہ مرد ہیں تو لہٰذا ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے، کب ان کے درمیان میں جا کر پانی پلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی بکریوں کو پکڑا، جانوروں کو لیا، کنویں سے پانی نکالا۔ آج بیٹیاں اپنے جانوروں کو لے کر ٹائم سے گھر چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا آج تو معمول سے ہٹ کر میری بیٹیاں جلدی آ گئی ہیں، تو پوچھا، کہنے لگے بیٹیوں میں نے تمہاری تربیت اچھی کی ہے، میں تم پر شک نہیں کروں گا، لیکن البتہ باپ ہونا معمول سے ہٹ کر آج مجھے کام نظر آیا ہے، جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک بیٹی بولی، ابا جی ایک نوجوان تھا، بڑا غصہ تھا، خوبصورت تھا، اس نے ہماری مدد کرتے ہوئے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اے ابا جی کیسی آپ نے تربیت کی ہے، اللہ کی قسم اس تربیت میں کمی نہیں آئے گی، یہ تربیت کیسی ہی ہے، ہماری آنکھوں میں حیا ہی ہے، لیکن اس نوجوان نے خدا ترسی کے لیے پانی پلا دیا، ہم جلدی گھر آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بیٹی مشورہ دیتی ہے، ابا جی بڑا چوری جوان ہے، کیوں نہ اس کو ہم لوگ کر رکھ لے، کام پر رکھ لے۔ اللہ اکبر، جس نے کہا شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹی اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب یہ بیٹی گئی ہے، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کنویں کے پاس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو، اس کی ڈھال کو، اس کے چلنے کے انداز کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرے بتائیے تو صحیح اس کی حیا کا عالم کیا ہوگا، اس کی چال ڈال کا عالم کیا ہوگا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ اکبر، واہ بیٹی تیرا کردار، واہ بیٹی تیری حیا، تو چلتی ہے تو اللہ قرآن بنا دیتے ہیں، تو چلتی ہے تو تیری اللہ تعریف کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے، اللہ کہتے ہیں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حیا کی پیکر ہے، وہ چلتی ہوئی شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے اور کہنے لگے کہ ابا جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ، موسیٰ علیہ السلام بھی تو وقت کے نبی تھے نا، ان کی آنکھوں میں بھی تو حیا تھی نا۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تو میرے پیچھے ہو جا، میں تیرے آگے آگے چلتا ہوں، جہاں سے راستہ مڑے گا وہاں سے آواز دے دیا کر۔ اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگے آگے رہے، پیچھے پیچھے یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور یوں چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں میں حیا تھی،
بیٹیوں میں وفا تھی، بیٹیوں کی تربیت ہوئی تھی، بیٹیوں میں اخلاق تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں کی تربیت کی ہے۔ اللہ نے بھی انتخاب کر دیا، اے وقت کے نبی کی بیٹیوں، تمہاری حیات، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہاری عفت اور پاک دامنی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی کے لیے جو شوہر کا انتخاب کیا ہے وقت کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حیا و پاک دامنی ہو، اللہ مقدر بھی اچھے فرما دیتے گئے۔ آج ایک باپ کی خواہش ہے کہ کوئی بڑا گھر ہو جہاں میں بیٹی کو بہا دوں۔ اوے اللہ کے بندے، بڑا گھر تو نے دیکھا، اچھا گھر تو نے دیکھا، اس کے لیے اچھے دین کا بھی تو انتخاب کرتا، قرآن کی تعلیم کا بھی تو انتخاب کرتا۔ ڈگریاں تو بڑی بڑی دلوائی، کاش قرآن کی تعلیم بھی اسے دیتا۔ ایک باپ کے پاس، ایک بندے کے پاس اللہ نے بیٹی اس کو عطا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اس نے خوشی کے اندر آ کر کہہ دیا میری بیٹی جب نکاح کے قابل ہوگی نا، دونوں جہانوں کی دولتیں میں اس کو دے دوں گا۔ اب خوشی میں کہہ دیا، بڑا پریشان ہوا، بیٹی نکاح کے قابل ہو گئی، اس کو اپنی وہ بات یاد آ گئی، وہ جملے یاد آ گئے جو بچپن میں بیٹی کے بچپن میں کہہ دیے تھے۔ بڑا پریشان ہوا، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، آخر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا امام صاحب بڑا پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ میں نے کہہ دیا تھا اللہ نے جب بیٹی دی تھی میں اس کو دو جہانوں کی دولت دوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو اللہ کا قرآن دے دے، دو جہانوں کی دولت دے دے گا۔ اس کو قرآن دے دے، قرآن کی تعلیم دے، یہ دو جہانوں کی دولت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک اور ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمران کی بیٹی مریم، وہ بھی اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا اس نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے، عصمت کی حفاظت کی ہے، پاک دامنہ تھی، اللہ اکبر، مطہرہ تھی۔ اللہ نے ان سب عورتوں کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دور جو ہے نا، یہ بڑا ایسا عجیب قسم کا دور آ گیا کہ ہم نے خود ہی نکاح کو مشکل کر دیا۔ رسم و رواج بدعات کی وجہ سے ایک غریب سوچتے سوچتے سال ہر سال نکال دیتا ہے، کیسے میں اپنی بیٹی کا جہیز بناؤں گا، کیسے اس کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ اللہ اکبر، اسلام نے تو بڑا آسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے تو نکاح کا کہا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے جہیز کا تصور ہی نہیں دیا ہے۔ اس قدر بڑا پھیلا کر قرضوں کے اندر باپ ڈوب جاتا ہے، ساری زندگی بیٹی بہا دینے کے بعد صحیح بات چلا جاتا ہے، موت کے منہ میں جانے